السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین۔ وزیر اعظم عمران خان اس وقت اپنی سیاسی زندگی کے اہم ترین موڑ سے گزر رہے ہیں۔ انہیں بہت ساری چیزیں دیکھنی ہیں، بہت سارے فیصلے کرنے ہیں، اور اس وقت ان کی سچویشن ایسی ہے کہ ایک طرف اپنی پارٹی کے اندر جگہ جگہ سے بغاوتیں پھوٹتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، لوگ بلیک میل کر رہے ہیں، بہت سارے گروپ سامنے آ چکے ہیں۔ دوسری طرف ان کی جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سیم پیج والی سچویشن تھی وہ بھی باقی نہیں رہی، اور وہاں پر بھی ان کے ساتھ مبینہ طور پر ان کے نقطہ نظر میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اور اس سچویشن میں اب جناب کل جو ہے وہ 12 اکتوبر آ رہا ہے، اب سے کچھ دیر بعد 12 اکتوبر شروع ہو جائے گا، اور مسلم لیگ نون نے جو سلسلے شروع کیے ہوئے تھے، قسطیں ریلیز کر رہے تھے نواز شریف صاحب، وہ کیا معاملات ہیں، اب وہ کل کیا کریں گے؟ ان کی وہ جو اقتدار جب ان سے لیا گیا تھا تو اس کی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ سالگرہ کہہ لیں یا برسی کہہ لیں، تو وہ ہے۔ تو یہ سننے میں آیا تھا کہ اس دفعہ 12 اکتوبر کو مسلم لیگ نون کچھ کرے گی، وہ کیا کر سکتی ہے یہ آپ کو بتائیں گے۔ یہ جو سیم پیج والا معاملہ ہے اس پہ بات کریں گے، اور خان صاحب اپنی سیاسی زندگی کے حوالے سے کیا فیصلے کرنے جا رہے ہیں اس پہ بات کریں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی کوئی پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جی وزیر اعظم عمران خان صاحب اور ان کی حکومت کی پرفارمنس کے حوالے سے۔ ہم نے دیکھا کہ اس میں تو شاید اب خود حکومت کے لوگ بھی اس چیز پہ انکار کرنے جوگے نہیں رہ گئے ہوئے کہ جناب حکومت کی پرفارمنس بڑی خراب ہے، مہنگائی بڑے عروج پر ہے، آج تو اسٹاک مارکیٹ سے بھی بڑی بری خبریں آ رہی ہیں، اور یہ ساری سچویشن ایسی ہے، گورننس کے معاملات ایسے چل رہے ہیں، فارن پالیسی میں ہم کہاں کھڑے ہیں، کہاں تھے، کہاں آ گئے، روپے کی قدر ہو یا پیٹرول کی قیمت ہو یا اوور آل مہنگائی کے معاملات ہوں یا نوکریوں اور بےروزگاری کا معاملہ ہو، ہر طرف سے اس حکومت کی مکمل طور پر جو ہے وہ ناکامی ہم کہہ سکتے ہیں کہ دکھائی دے رہی ہے۔ تو اس سچویشن میں عمران خان صاحب کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے پہلے الیکشن کمیشن جیسے ادارے پر حملہ کیا، انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کو اپنے وزراء کو بٹھا کر کیا کچھ نہیں کروایا، آگ لگانے تک کی دھمکیاں دی گئی، اور جو الیکشن کمیشن کے باقی ارکان تھے ان تک کو اکسانے کی کوشش کی گئی۔ پھر عدلیہ کے اندر انہوں نے اپنے بندے جونیئر ججز کو سینئر کی جگہ پہ اپوائنٹ کرنے کی کوشش کی، وہاں پر وکلاء ڈھال بن گئے۔ اس کے بعد میڈیا جو پہلے ہی تقریباً سسک رہا ہے اپنی آزادی کے حوالے سے، اس کو مزید پابند کرنے کے لیے میڈیا ریگولیٹری بل لانے کی کوشش کی، مگر وہاں پر صحافی جو ہیں وہ ڈٹ گئے۔ اور پھر نیب کے چیئرمین والا معاملہ ہم نے دیکھا، وہاں پہ اپنی مرضی کے چیئرمین کو وہ اگر نہیں لا سکے تو انہوں نے ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا، آرڈیننس لا کر انہی کو کنٹینیو کروا دیا کہ جی جب تک نیا نہیں آتا اس وقت تک یہ چلے گا، کیونکہ نیا تو ہم نے لانا نہیں، مشاورت تو ہم نے کرنی نہیں اپوزیشن لیڈر کے ساتھ جو کہ قانون اور آئین کہتا ہے۔ سو اس وقت جو محاذرئی ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے ان کو سوٹ کرتی ہے، اس سینس میں کرتی ہے کہ جتنی بھی اس حکومت کی کمزوریاں ہیں، ناکامیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ لوگوں کی توجہ ڈائیورٹ کرنے کا ایک بڑا اچھا طریقہ ہے۔ اس طریقے کو انہوں نے اختیار کیا، اور یہ جو آپ کا پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ جو مختلف تقرریاں اور تعیناتیاں تھیں پاک فوج کے اندر، ان کے اعلانات جاری کیے گئے آئی ایس پی آر کی طرف سے، اور اس کے بعد جو ایک تقرری تھی اس کا نوٹیفیکیشن پرائم منسٹر صاحب نے کرنا تھا، لیکن وہ ابھی تک ان کا نوٹیفیکیشن آج پیر کا دن بھی گزر گیا، ابھی تک وہ جاری نہیں کیا جا سکا۔ اب اس کی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہاں پہ جو حکومتی وزراء ہیں وہ کم از کم اس چیز کی تصدیق ضرور کر رہے ہیں۔ وہ وزراء جو کہ الیکشن کمیشن کے معاملے پہ پریس کانفرنسیں کرتے تھے اور منہ سے کف اور جھاگ اڑاتے ہوئے وہ کہتے ہیں نا پڑ جاتے تھے ان کو، تو وہ بالکل چپ سادے ہوئے بیٹھے ہیں۔ آج جناب شیخ رشید صاحب سے بھی پریس کانفرنس میں سوال ہوا تو وہ بس آئیں بائیں شائیں جی، وہ تو پرویز خٹک صاحب جواب دے سکتے ہیں، تو فواد چودھری صاحب دے سکتے ہیں، تو میں تو بس یہ کہتا تھا صاحب ٹھیک ہے، تو ٹھیک اتنا ہی تھا کہ جو ان کے چہرے سے نظر آ رہا تھا۔ رہی پرویز خٹک صاحب کی بات، وہ کہنے کو تو وزیر دفاع ہے، لیکن آج تک ہم نے ان کو ملک کے دفاع میں یا افواج کے دفاع میں کبھی بولتے ہوئے نہیں سنا۔ بس ایک دفعہ دیکھا تھا ان کو، وہ جو اسمبلی کے اندر ہنگامہ رہی ہوتی تو انہوں نے وہ کاغذ رول کر کے پھینکا تھا اور اچھل کے، اور وہ خاصا لوگوں نے اس کو محظوظ ہوئے تھے، تو محظوظ ہی کیا ہے آج تک پرویز خٹک صاحب نے۔ باقی وہ بیچارے اس موضوع پہ ان کی بساط کہاں کہ وہ بات کر سکیں، کیونکہ اب بھی ہم بساط کی بات طنز اپنی جگہ پہ، لیکن ایک ریکارڈ کی بات ہے کہ ریکارڈ میں تو ایسا آج تک کچھ نہیں ہے۔ عموماً تو وزیر دفاع جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ وزیر دفاع ہوتا ہے بلکہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک اچھا رابطہ بھی ہوتا ہے، لیکن جہاں پہ آپ وزیر دفاع کمزور لگائیں گے تو پھر وہ اچھے رابطے بھی کمزور ہونے لگتے ہیں۔ سو یہاں پر اب یہ پتہ چلا ہے کہ جی معاملات ابھی تک پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ مبینہ طور پر نہیں مانے ہیں، اور جو حکومتی ذرائع ان کا کہنا ہے کہ جی مسئلہ حل ہو جائے گا،
لیکن ابھی تک اس معاملے کا کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ یہ کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے مبینہ طور پہ سمری دوبارہ مانگی اور کہا ہے کہ جی اس میں ایک سے زائد نام ان کو دیے جائیں، اور اس میں ان کے پسندیدہ جن صاحب کو وہ ڈی جی لگانا چاہتے تھے آئی سے کہ ان کا نام بھی شامل ہو۔ لیکن دوسری طرف جو ہمارے ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب جو وہ والے ذرائع ہیں مبینہ طور پہ جہاں پہ ہمارے پر جلتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جی جو بھی تقرریاں ہیں اور تعیناتیاں ہیں، پوسٹنگز ہیں، وہ 2 ہفتے کا ٹائم ہوتا ہے ان کے لیے۔ ان 2 ہفتوں کے اندر یہ نئی جگہوں پہ پہنچ کے چارج لینا ہے۔ 3-4 روز گزر چکے ہیں، 9-10 دن باقی ہیں، تو ان 9-10 دنوں کے اندر تمام جو نیا چارج لینے اور پرانا چارج چھوڑنے والے معاملات خیر خیریت سے انشاءاللہ جو ہے وہ طے پا جائیں گے۔ اس میں ایسی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال اختلاف رائے تو موجود ہے، یہ اب ایک اوپن سیکرٹ ہے، خود حکومتی وزراء یہ بات کر چکے ہیں۔ لیکن جو ہمارے پاس یہ خبر تھی کہ یہ جو جتنی بھی تقرریاں تعیناتیاں پوسٹنگز ہیں یہ مبینہ طور پر جو ہے وہ اگلے 9 سے 10 دن کے اندر مکمل طور پر ہو جائیں گی، اور ابھی تک کی یہی اطلاع ہے کہ جو تعیناتی کی گئی تھی ڈی جی آئی ایس آئی کی پوسٹ پر وہی نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد ممکن ہے کہ اس کو جو پرائم منسٹر صاحب اپنی مرضی کے مطابق کسی کو تبدیل کر سکیں۔ لیکن یہاں پر ایک چیز اور ہے کہ جو اپوزیشن ہے وہ اس معاملے پہ بالکل بھی کوئی ایسی وہ کہتے ہیں نا کہ تنزیہ بات یا کوئی ایسی بات ہمیں ابھی تک سننے میں نہیں آئی، اور بڑا اچھا رویہ ہے، وہ غیر ضروری طور پر معاملات کو اچھال کر جو ہے وہ بیچ میں وہ کہتے ہیں نا وہ پانی میں مدانی چلانے کی کوشش نہیں کر رہے۔ البتہ یہ بات ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جناب خان صاحب کا جو ریکارڈ ہے ماضی کا وہ اس پہ پوری طرح سے قائم ہے۔ جو لوگ ہیں ان کے نقاد ہیں وہ ان پر جو تنقید کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ جس نے بھی آج تک کوئی نیکی کی ہے تو وہ پھر خان صاحب نے اس کا جو ہے وہ احسان کا صلہ جو ہے وہ اسی طرح ہی بے رخی یا بے وفائی سے دیا ہے۔ تو بہرحال یہ اب کہنے والوں کی بات ہے، ہم اس میں کچھ بات نہیں کرتے۔ آ جاتے ہیں 12 اکتوبر کی طرف۔ جی صبح 12 اکتوبر ہے، 12 اکتوبر 1999 کو نواز شریف صاحب کی حکومت ختم ہو گئی تھی اور جناب پرویز مشرف صاحب اقتدار میں آ گئے تھے۔ اتنا عرصہ نواز شریف صاحب جلا وطن بھی رہے، دوبارہ اقتدار میں بھی آئے، لیکن انہوں نے اس وقت کے واقعات کو زیادہ کھول کے بیان نہیں کیے۔ لیکن اب گزشتہ 1.5-2 مہینوں سے انہوں نے ایک ایک کر کے اس کی قسطیں جو ہیں وہ لندن سے جاری کرنی شروع کی ہیں۔ کسی نہ کسی تقریر میں وہ کوئی نہ کوئی واقعہ اس میں اس وقت جو ہوا وہ بتا دیتے ہیں، اور یہ توقع کی جا رہی ہے بہت سارے حلقوں کی طرف سے کہ جو کل کے دن ہے اس میں جو نواز شریف صاحب ہیں کوئی اور مزید انکشافات بھی اس حوالے سے کر سکتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔